اسرائیل کے یہودیوں نے جو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم روا رکھا ہوا ہے، اس ظلم کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ یہ یہودی اتنے ظالم کیوں ہیں؟ بلکہ اس بار یہ جو 7 اکتوبر سے معاملہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد تو یہودیوں کا جو ظلم ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اس کے اوپر تو خود عیسائی، یہودی، بدھ مت، غیر مذہب کے جو لوگ ہیں، اسلام سے علاوہ جو مذہب ہیں، وہ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ آواز وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، زیادہ انہوں نے ہاتھوں میں پوسٹر اٹھائے ہوئے ہیں، زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں، اسرائیل کی پارلیمنٹ میں اور دیگر غیر مسلم ممالک کی پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے ہاں ابھی تک چونکہ وہ ظلم جو ہے وہ ظلم کی حد کو پہنچا نہیں ہے۔ جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے نا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی یہودیوں کو ظالم تسلیم نہیں کریں گے، حالانکہ یہودی اتنے ظالم ہیں کہ وہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ ظالم ہے۔ قرآن مجید نے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اسی قوم کے نبی تھے، اسی قبیلے کے نبی تھے، اور یہودیوں نے اپنی ہی قوم اور قبیلے کے نبی کو آرے کے نیچے رکھ کے چیرا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کی سفاکیت کس حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ان کو، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اللہ کے بڑے پیارے اور کریم نبی ہیں، اور آپ اپنی رحمت میں، شفقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے آگے ہیں۔ ان کو بھی سولی پر چڑھانے کے تمام تر انتظامات یہودیوں نے کر لیے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی کی جو ہے وہ مشابہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، تو یہودیوں نے پکڑ کے اسے سولی پر چڑھا دیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا۔ تو یہ یہودی جو ہیں یہ مزاجن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کرتے آئے ہیں۔ تو یہودی جو ہیں، میں ایک دفعہ درس میں، شاید آپ میں سے کوئی تھا یا نہیں، تو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہودی اتنے سفاک تھے، اتنے ظالم اور اتنے وحشی تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو صرف قتل نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی تذلیل کرتے تھے۔ تذلیل آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، وہ جو صلیب بنی ہوئی ہے اس کے اوپر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شبیہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے اس کے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، صرف ایک وہ جو سطر کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا ہوتا ہے، تو یعنی یہ اس کی علامت کے طور پر لگایا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ذلیل اور تذلیل کر کے ان کی، اور کس طرح ان کی اہانت کر کے انہیں سولی چڑھانا چاہتے تھے یہ لوگ۔ تو یہ انبیاء کی تذلیل کرتے تھے، بڑے سفاک قسم کے لوگ ہیں۔ بلکہ ابن حشام نے ایک عجیب بات لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے مدینہ میں رہتے تھے، خیبر میں رہتے تھے، یہ جو 3 قبیلے مدینہ میں تھے جن کے ساتھ حضور نے آ کے معاہدہ کیا، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، مدینہ پیکٹ، وہ اہل عرب سے اور خاص کر اہل مدینہ سے پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسی سرزمین پر ایک آخری نبی جو ہے وہ مبعوث ہونے والا ہے، اور جب وہ آخری نبی مبعوث ہوگا تو ہم اسے جان کر، پہچان کر، اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ مل کر تم اہل مدینہ کو اور اہل عرب کو ہم اس طرح تہس نہس کریں گے، تباہ و برباد کریں گے، قتل و غارت کریں گے تمہارے ساتھ، جس طرح قوم عاد اور قوم ارم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یعنی ان کی سفاکیت کو آپ چیک کریں، ان کی وحشت کے لیول کو چیک کریں آپ، کہ یہ نبی کا کلمہ بھی کس لیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ دوسری قوموں پہ غارت گری کریں، دوسری قوموں کو روند ڈالیں۔ یعنی ان کے اندر وہی ایلیمنٹ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، سپیریئر سمجھنے کا، اپنے آپ کو سب سے فائق گرداننے کا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم ابن اللہ ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنے آپ کو نبیوں کے ساتھ بھی اسی لیے ملاتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں پر طاقت اور قوت کو حاصل کریں۔ اور وہی کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ فلسطین کے بچوں کو جو وہ کلسٹر بموں کے ساتھ یا فاسفورس بموں کے ساتھ وہ جو جلا رہے ہیں، جو مار رہے ہیں، جو شہید کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ یہ ظالم اتنے ہی ہمیشہ سے ظالم تھے، یہ سفاک اتنے ہی ہمیشہ سے سفاک ہیں، یہ قاتل اتنے ہی ہمیشہ سے قاتل ہیں، یہ وحشی اتنے ہی ہمیشہ سے وحشی ہیں، اور یہ اتنے ہی وحشی رہیں گے۔ ان کی وحشت و بربریت میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آئے گا، یہ میرے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔